وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد بھی تھے، مہمان نواز بھی تھے، بڑی برداشت والے تھے، بہت خوبیوں کے مالک تھے، اور ایک سب سے بڑی ان کی سیرت کا پہلو یہ ہے وہ بہت زیادہ وظائف پڑھنے والے تھے، اذکار پڑھنے والے تھے، دعائیں کرنے والے تھے۔ صحت کے لیے سن لیں تیسری بات، صحت کے لیے میں نے انشاءاللہ آپ کو 3 چیزیں بتانی ہیں۔ یہ اپنی والدہ کو بتائیں، والد کو بتائیں، دائیں بائیں آپ کے جتنے بیمار ہیں ان کو بتائیں، انشاءاللہ کرامت دیکھیں گے، کرامت۔ یہ میری عادت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں جی میں نے فلاں کو بتایا تھا، اس نے پڑھا تھا پھر یہ ہو گیا تھا، ہماری ایسی عادت نہیں ہے۔ اللہ اس نمود و نمائش سے بچا کے رکھے۔ گاہے گاہے ایمان کی تازگی کے لیے ہم کو واقعہ سنا بھی دیتے ہیں، لیکن میں آپ کو بس میرا بھی ترلا ہی سمجھ لیں۔ مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں، جو اللہ، آپ نے بول کر بتانا ہے مجھے، میری طرف دیکھو، جو اللہ بغیر دوائی کے آپ کو بیمار کر سکتا ہے، وہ اللہ بغیر دوائی کے آپ کو شفا نہیں دے سکتا۔ گولی میں شفا کس نے رکھی ہے؟ ایسے نہیں، گولی میں شفا کس نے رکھی ہے؟ ٹیکے میں شفا کس نے رکھی ہے؟ میڈیسن میں شفا کس نے رکھی ہے؟ وہ محبوب کائنات جو ہماری طرف آئے، ان کے تو لعاب میں شفا ہے، تھوک میں شفا ہے، پسینے میں شفا ہے، اور ان کے تو دیکھنے میں شفا ہے۔ تو جو مبارک مجرب وظائف نبی علیہ السلام نے، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ نور ہے، یہ شفا ہے، اس سے بڑی شفا کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلی بات میرے بزرگ سن لو، سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ سارے بولو، تھوڑا جانا درس دا سٹائل بدلو، سکھیا کرو، سمجھیا کرو، بولیا کرو تھوڑا تھوڑا۔ صحت کے لیے اول شیء، اہم شیء، اول لبنہ للصحہ، صحت کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سورۃ اہدے نال پیار پالو بھائیو۔ دوسری چیز آیت الکرسی، آیت تیسری چیز قرآن مجید کے آخری تینوں قل، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب، یہ بہت زیادہ پڑھا کرو۔ اس کے پڑھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کی تعداد متعین نہ کریں۔ سورہ فاتحہ 3 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، 10 دفعہ پڑھ لیں، 20 دفعہ پڑھ لیں، آیت الکرسی 10 دفعہ پڑھ لیں، 20 دفعہ پڑھ لیں، تعداد متعین کرنے کی ضرورت نہیں، آخری کل جتنی دفعہ مرضی پڑھ لیں۔ لیکن ہمارے بعض علماء کا تجربہ ہے اور بعض صحابہ سے بھی ملتا ہے کہ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ، 7 دفعہ آیت الکرسی، اور 3 دفعہ آخری تینوں کل، یہ پڑھ کر صبح عصر کے بعد رات کو سوتے وقت دم کر لیا کریں، اللہ انشاءاللہ سب بیماریاں جڑ سے ختم فرما دیں گے۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، اگر میں اس طرف چل نکلا نا، فلاں نے فاتحہ پڑھی اس مرض سے شفا ملی، فلاں نے پڑھی اس مرض سے ملی، پھر تو میں آپ کو فجر تک لیے بیٹھا رہوں گا یہاں پر۔ یہ الہاد کا دور ہے، یہ میرا جملہ سننا۔ اس وقت ملحد لوگوں نے، دنیا دار لوگوں نے، شیطان نے مل ملا کر اللہ سے ہمارا اعتماد اٹھا دیا بھائی۔ یقین ہی نہیں ہے لوگوں کا، شوق ہی نہیں ہے لوگوں کا۔ لوگ کہتے ہیں اچھا جی پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں، نا ایسے نہیں کہتے۔ تو میں نے ماشاءاللہ تبارک اللہ آپ کے ساتھ 3 پیکج بیان کر دیے ہیں۔ کتنے پیکج رہ گئے پیچھے؟ توجہ سے سن لیں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یار 10 سال بعد مڑ کے آنا ہے، آج ہی مڑ کے آ جاؤ بھائی۔ جو بات 15 سال بعد مجھے سمجھ آئی ہے، میری عقل مندی یہ ہے کہ آج میں 15 سال پہلے ہی اپنی بیٹی کو بتا دوں، اپنے بیٹے کو بتا دوں۔ یار گھر جا کر اپنی بیٹی سے قل اعوذ برب الفلق کا ترجمہ سننا، نہ سننا، نہیں ترجمہ آتا بچوں کو۔ لوگوں کی حالت یہ ہے، مجھے ایک بندہ ملا، میں نے کہا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی، آگے میں کیا ہے ترجمہ کیے فیصلہ آباد دا رہن والا سی، میں کیا ہے آندا میں جامعہ سلفیہ چ پڑھنا۔
طرزیں سن کے، مولوی سن کے داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک. اس کا ترجمہ میں نے پوچھا تو مجھے آگے سے کہتا ہے میں جامعہ سلفیہ پڑھتا ہوں. اتنے لوگ اللہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں. لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑو بھائی. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد بھی تھے، مہمان نواز بھی تھے، بڑی برداشت والے تھے، بہت خوبیوں کے مالک تھے. اور ایک سب سے بڑی ان کی سیرت کا پہلو یہ ہے وہ بہت زیادہ وظائف پڑھنے والے تھے، اذکار پڑھنے والے تھے، دعائیں کرنے والے تھے. صحت کے لیے سن لیں. تیسری بات، صحت کے لیے میں نے انشاءاللہ آپ کو 3 چیزیں بتانی ہیں. یہ اپنی والدہ کو بتائیں، والد کو بتائیں، دائیں بائیں آپ کے جتنے بیمار ہیں ان کو بتائیں. انشاءاللہ کرامت دیکھیں گے. کرامت یہ میری عادت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں جی میں نے فلاں کو بتایا تھا، اس نے پڑھا تھا پھر یہ ہو گیا تھا. ہماری ایسی عادت نہیں ہے. اللہ اس نمود و نمائش سے بچا کے رکھے. گاہے گاہے ایمان کی تازگی کے لیے ہم کو واقعہ سنا بھی دیتے ہیں، لیکن میں آپ کو بس میرا بھی ترلا ہی سمجھ لیں. مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں. جو اللہ، آپ نے بول کر بتانا ہے مجھے، میری طرف دیکھو. جو اللہ بغیر دوائی کے آپ کو بیمار کر سکتا ہے، وہ اللہ بغیر دوائی کے آپ کو شفا نہیں دے سکتا. گولی میں شفا کس نے رکھی ہے؟ ایسے نہیں. گولی میں شفا کس نے رکھی ہے؟ ٹیکے میں شفا کس نے رکھی ہے؟ میڈیسن میں شفا کس نے رکھی ہے؟ وہ محبوب کائنات جو ہماری طرف آئے ان کے تو لعاب میں شفا ہے، تھوک میں شفا ہے، پسینے میں شفا ہے، اور ان کے تو دیکھنے میں شفا ہے. تو جو مبارک مجرب وظائف نبی علیہ السلام نے، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ نور ہے، یہ شفا ہے، اس سے بڑی شفا کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلی بات میرے بزرگ سن لو، سورۃ الفاتحہ. سورۃ سارے بولو. تھوڑا جانا درس دا سٹائل بدلو، سیکھیا کرو، سمجھیا کرو، بولیا کرو تھوڑا تھوڑا. صحت کے لیے اول شیء، اہم شیء، اول لبنہ للصحہ، صحت کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سورۃ اے نال پیار پالو بھائیو. دوسری چیز آیت الکرسی. آیت تیسری چیز قرآن مجید کے آخری تینوں قل. قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب. یہ بہت زیادہ پڑھا کرو. اس کے پڑھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کی تعداد متعین نہ کریں. سورہ فاتحہ 3 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، 10 دفعہ پڑھ لیں، 20